السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پوائنٹ وتھ سجاد میر. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں سجاد میر صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. میرے سب پہلا سوال ہی میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو پچھلے عرصے میں یہ 8-9 مہینے کی ہم نے حکومت دیکھی, اپریل میں یہ خان صاحب کو ہٹا کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب تو معاشی جو ان کی ہے ساری پالیسیز وہ بڑی خراب ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج آٹا بھی نایاب ہے. خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تو وہ 3400-3500 کا نہیں مل رہا 20 کلو کا جو بوری ہے. اور وہ خیبر پختونخوا والے کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو ریزروز ہیں پاسکو کے, اس سے وہ گندم ان کو ریلیز ہی نہیں کر رہے اور سیاسی طور پر یہ حرکت کر رہے ہیں. تو یہ جو اکانومی کے برے حالات ہیں, اب پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ پیٹرول کی پرائسز انکریز کریں, الیکٹریسٹی انکریز کریں. تو یہ جو انفلیشن کا آئے گا سارا بھار وہ بھی اس حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ حکومت میں کیوں آئے تھے؟ اصل میں یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. بہت سے لوگوں کا اس وقت خیال تھا کہ عمران خان کو نہ نکالا جائے کیونکہ اگر وہ رہ گیا تو وہ اور بدنام ہوگا, اور بدنام ہو رہا تھا. یعنی اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی پالیسیاں اچھی نہیں تھیں, خوشگوار نہیں تھیں. مہنگائی کی جو رو اور معیشت کی خرابی کی رو اس کے زمانے میں چلی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسد عمر کے زمانے میں جب آغاز ہوا تھا تو پہلے سال جب ابھی یہ کورونا وورونا نہیں آیا تھا, آپ کوئی 1% گروتھ ریٹ پہ آ گئے تھے اور آپ کی جی ڈی پی کم ہو گئی تھی. یعنی جی ڈی پی تو وہ 300 سے اوپر کچھ چھوڑ گئے, 33 یا 23 کتنی چھوڑ گئے تھے. یہ 300 سے کیا 200 کچھ ہو گئی تھی. تو یہ صورتحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے آ کر یہاں وجہ ایسی تھی ہماری جو اکنامک گروتھ تھی وہ رکی بھی. یہ جو شوکت ترین آئے نا جی, اس نے گمکس کھیلی. اس نے پہلے تو آپ نے کہا کہ جناب آپ نے کیا سود کی شرح بڑھا دی ہے اور آپ نے کیا ڈالر کی قیمتوں کو بڑھنے دی ہے, یہ ساری باتیں کی. اس نے تو ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا. وہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے. وزیر خزانہ بنا دیے گئے تو انہوں نے گروتھ کا فارمولہ کیا تلاش کیا, گاڑیاں بناؤ. اچھا اب دیکھیے اس ملک کی سوسائٹی کیسی ہے, لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ جا کے دیکھیں جہاں کے ہزاروں کے بل آتے ہیں ہر ٹیبل کی, وہاں لائنیں لگی ہوتی. انکم ڈسپیرٹی ہے نا, انکم ڈسپیرٹی. گاڑیاں جب انہوں نے بنانی شروع کی, ان کا ٹیکس بڑا امپورٹ اورینٹیڈ ہے نا. انڈسٹری کی انہوں نے کہا گروتھ ہو گئی ہے. انڈسٹری کیا تھی, گاڑیاں بن رہی تھی, موٹر سائیکلیں بن رہی تھی. کاریں وہ بن رہی تھی جن کا ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا تھا پاکستان میں, اور نئی نئی کمپنیاں آ رہی تھیں. ہونڈائی بھی آ گئی, کیا بھی آ گئی, یورپین کمپنیاں بھی آنی شروع ہو گئی, منشے نے بنانے شروع کر دی, فلاں نے بنانے شروع کر دی. گاڑی کو نئے نئے نام بھی. اچھا گروتھ ہو گئی. لینڈ اونرز کو آپ نے اجازت دے دی, بہت ساری انسینٹیو دے دی, وہ پیسہ آنا شروع ہو گیا باہر سے, جو آ کے پیسہ صرف اس لیے انویسٹ کرتے ہیں. لینڈ مافیا تو میں نہیں کہتا, انویسٹر ہی کہہ لیجیے گا کہ اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو رزلٹ ہے کہ مصنوعی گروتھ تو آئی, لیکن اوور آل اکانومی آپ کا قرضہ کئی گنا بڑھ گیا, آپ کی جی ڈی پی کم ہو گئی, اور بہت سے مسائل پر اس کو ان کا خیال تھا کہ ہم قابو کر لیں گے, اپنی قابو نہیں کر پائے. میر صاحب لیکن کس طرح قابو کرتے؟ یہ خود بھی تو کنفیوز تھے. پہلے مفتاح اسماعیل صاحب آئے, ان کی بالکل علیحدہ پالیسی تھی. اب اسحاق ڈار صاحب ہیں, ان کی علیحدہ پالیسی ہے. اور ان دونوں کی آپس میں جو پبلک اسپیٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کالم لکھتے ہیں, بیانات دیتے ہیں. یقینی بات ہے, آپ بالکل بہت غلط طریقہ بات ہے. مفتاح اسماعیل کے بارے میں چند لوگ سمپیتھیٹک اس لیے ہیں کہ اس نے آ کے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے, اور اسحاق ڈار اس ڈنکے کی جاتے ہوئے چلے آ رہے تھے وہاں سے کہ میں آ کے آئی ایم ایف کو بھی یہ کر دوں گا, فلاں بھی کر دوں گا. وہ آئی ایم ایف کو کہتے رہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے. آئی ایم ایف اپنے آپ کو سمجھتا کیا, بیسیکلی وہ دھمکیاں دینے پر آ گئے تھے. اس نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اور بہت سے معاملوں میں کچھ بڑا ایروگنس دکھائی. ایروگنس کہیں قابل قبول نہیں ہوتی. دیکھیے جس چیز کا نام کبر ہے نا, اللہ نے اس کو ابلیسیت کہا ہے. کبر قبولیت, اس کو ایروگنس کہتے ہیں آپ. وہ عمران کی قبول نہیں ہوگی, ان کی قبول کہاں سے ہو جائے گی؟ مقدمے ان کے ٹھیک ہو گیا کہ کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جب وزیر خزانہ تھے اس وقت ہماری معیشت بہتر طور پر چل رہی تھی. اب حالات بدلے ہوئے ہیں. اب آج جو میٹنگ ہو رہی ہے, میں ابھی اس کی تقریریں سن کر بھی آ رہا تھا, تو اس سے لگ رہا ہے کہ شاید ڈونر ایجنسی سے کچھ اور بدلا سے کچھ ہمیں امداد والا مل جائے. سعودی عربی ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے ہیں. آرمی چیف کا مطلب یہ نہیں کہ ان آرمی چیف کے طلبہ اچھے ہیں, فلاں کا نہیں اچھے تھے. پاکستان کا آرمی چیف ہے تو پاکستان کو پریزیڈنٹ کرتا ہے, اور سعودی عرب اور یو اے میں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے بہت سے سیکورٹی معاملات ہیں. ان کے کنسرن ہم سے ہیں. ہم کہتے ہیں بھی ہم وہ خدمت انجام دے رہے ہیں, کچھ آپ بھی ہماری خدمت کرو. یہ ایک شو کرنے کے لیے آپ کا آرمی کا
جو چیف ہوتا ہے ہمیشہ ان دو ملکوں کا دورہ ضرور کرتا ہے, اس سے پتہ نہیں کئی باتیں ہوں گی کیا نہیں ہوں گی, وہ تو کچھ پیسے آ جائیں گے, وہ آپ کو آئی ایم ایف سے بھی ریلیف مل جائے گا, اور شرائط بھی آپ مان لیں گے جس سے مہنگائی بھی ہو جائے گی, اور آپ کو بہانہ بھی مل جائے گا کہ یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے شارٹ ٹرم پلان ہیں. آپ کی ایکسپورٹ تو پھر بڑھے گی جب آپ کی پروڈکشن بڑھے گی. پروڈکشن اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ آپ کو امپورٹ روکنی پڑ رہی ہے, نہ را مٹیریل آ رہا, نہ مشینری آ رہی ہے, اور ایگریکلچر جو آپ کی بیس تھی وہ تباہ ہو گئی. گندم کی فصل آپ کی, کپاس کی فصل, گندم تو پچھلے سال جو کاشت کی وہ تباہ ہوگی, چاول کی فصل تباہ ہو گیا. آپ اگلے سال گندم کم علاقے میں بو سکتے ہیں. یہی وجہ کہ سندھ کہتا ہے کہ 4000 من کے حساب سے آپ قیمت مقرر کر لیں, یہ 3000 کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس زمین ہی نہیں ہے, اس کے سارے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. تو ہماری معیشت اس سال کے لیے نہیں, اگلے سال کے لیے بھی خاصی ڈاؤن جائے گی. ایگریکلچر ہماری اس طرح نہیں جائے گی, پروڈکشن اس لیے نہیں بڑھے گی کہ ہمارا پیسہ نہیں آ رہا, انرجی ہم اس لیے نہیں پیدا کر رہے کارخانوں کے لیے کہ مہنگی پڑ رہی ہے. یہ ساری چیزوں میں ہم پھنس گئے ہیں. تو بھائی صاحب یہ جو ہم ساری چیزوں میں پھنس گئے ہیں, یہ تو اکنامک ساری ہم نے گفتگو کی نا, اس کی بات ہے. تو مسلم لیگ نون کو نہ صرف عوام کو نقصان ہوا, نئی پی ڈی ایم حکومت آنے کا, مہنگائی کی صورت میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ مسلسل 30% کو ٹچ کر رہی ہے. مسلم لیگ کی حکومت پہ نہیں کرے, نقصان شروع ہو گیا تھا وہیں سے, عمران خان سے بھی نہیں. نقصان شروع ہو گیا تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا سن 17 کی 1 تاریخ کو 16 کے آخر میں کہ مقدمہ سنیں گے ہم پاناما لیک کا. پاناما لیک کا مقدمہ سن کے انہوں نے نواز شریف کو باہر کر دی, چلتی ہے اپنی معیشت کو تباہ کر دیا. عمران خان کے 14 کے دھرنے کے باوجود بھی آپ ملک کا ترقی کر رہا تھا. سی پیک, آپ اصل میں سی پیک کو روک رہے تھے. یہ لڑائی اور مسئلہ کی نہیں ہے, پالیسیوں کی نہیں ہے. سی پیک آپ کے لیے ایک بہت بڑا بوم تھا اکنامک, اتنی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, سڑکیں بن رہی تھی, اپنی انرجی کے پرابلم. آپ کہتے ہیں یہاں ہمیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہی کیوں سی پیک کو روکنے کے لیے چلی گئی؟ اسی کا تو فائدہ تھا. مطلب پاکستان میں اگر ترقی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو فائدہ ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. امریکہ نے اوپنلی اشارہ دیا تھا, انڈیا نے صاف کہا تھا, اور بہت سے ملک جو تھے اس طرف کام کر رہے تھے. اس وقت ہمارے پاس 2 آپشن تھے, سی پیک اور آئی ایم ایف. اسد عمر اس بیچارہ اس میں لگا رہا, وہ ذرا آئیڈیالوگ قسم کا نظریاتی آئیڈیالسٹ بھی تھا, آئیڈیالوگ بھی تھا, وہ لگا ہوا سی پیک پہ جانا اچھا نہیں. رزلٹ کیا نکلا؟ معیشت اور نیچے گئی. نئے نے آ کے شروع کیا حفیظ شیخ نے, وہ تو آدمی آئی ایم ایف کا تھا. اور آئی ایم ایف اب جب اپنے پورے ڈنڈے کے ساتھ جہاں بھی آتی ہے, انٹرنیشنل اکنامک دہشت گرد اسے ہی کہا جاتا ہے, جو انٹرنیشنل دہشت گرد کہا جاتا ہے اکنامک, وہ یہی لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ پاناما کا نام پھر دیکھیں, پاناما پہ انہوں نے کیا کیا تھا, کس طرح اس کی معیشت کو تباہ کیا تھا. ارجنٹائن میں گئے, وہاں کیا کیا. یہ سارے دہشت گرد ہیں, اکنامک دہشت گرد. چلے سر, آئی ایم ایف نے تو اکنامک دہشت گردی کی, تو جو مسلم لیگ نون نے اپنے ساتھ سیاسی دہشت گردی کر لی کہ وہ اب اس وقت ایسے حالات میں ہیں کہ وہ تو ایک چھوٹے سے بلدیاتی انتخابات سے بھی بھاگتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے مقدمات, اپنے بیٹے حمزہ شہباز کے مقدمات, سلمان شہباز کے مقدمات اور اپنے دونوں دامادوں کے مقدمات, یعنی کہ ایک فیملی شہباز شریف صاحب کی کو تو بھرپور عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملا. تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی پیکج تھا جس کے اندر صرف انہی کو فائدہ ہونا تھا؟ یہ نواز شریف صاحب وہیں بیٹھے ہیں, نہ ان کی کیس کے اوپر کوئی آگے بات چلتی ہے, نہ ان کی کوئی ضمانت حفاظتی کی بات ہوتی ہے. 9 مہینے گزر گئے اس معاملے میں. اصل میں بات آپ کا سوال میں سمجھ گیا. بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو ریلیف ملی, اور نواز شریف کی جگہ ریلیف صرف ملی ہے اسحاق ڈار کو, اگر ریلیف ملی تو. حالانکہ اسحاق ڈار کا کوئی قصور نہیں تھا. اسحاق ڈار کے جو الزامات تھے وہ غلط تھے. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پہ 20 طرح کے الزامات لگا سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے انکم ٹیکس ریٹرن غلط بنی ہوئی ہے. وہ اس کو عقل ہوتی اتنی کہ وہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ان کو ریلیف ملا, اس فیملی کو ملا. نواز شریف ان کے لیے ایکسیپٹیبل تو اگر نہیں ہے, اور اب بھی نہیں ہے, اگر اب بھی عقل نہیں آئی کہ سینٹرل پنجاب میں وہ اس کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے ہی پرویز لائی کو بٹھایا انہوں نے. پرویز لائی سے ان کی محبت صرف یہی ہے کہ سینٹرل پنجاب میں نواز شریف کا زور ٹوٹ. اب بھی بات نہیں آ رہے, وہ عمران کو بھی نہیں چاہتے, اس کو بھی نہیں چاہتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اس نے آسانی کا کام کر دیا. اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ مریم نواز کو کیوں بنایا گیا ہے. تو میاں صاحب نے خود اپنی ریپلیسمنٹ کے طور پہ مریم کو آگے کر دیا کہ چلے میں کام میں قبول نہیں ہوں, تو یہ جو بیانیہ میں بولتا ہوں
ان پہ اعتراض ہے آپ کو تو آگے مریم بول دے گی, اور یہ پولیٹیکل جو پالیٹکس ہے وہ کرے گی, اور ابھی پارلیمانی سیاست جو ہے وہ شہباز شریف کے سپرد ہے. اور مریم کے ساتھ دوسری بات اور بھی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر یا پارٹی بنانا اور جوڑ توڑ کرنا, سیٹیں کرنا, کانسٹیٹوینسی کرنا, وہ پالیٹکس جانتی کہ نہیں جانتی, یہ سوال ہے. لیکن کراؤڈ پولر ہے, لوگوں کو کھینچتی ہے, لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور بولتی وہ بھی نہیں سوچتی کیا کہنا کیا نہیں, اس کو جو حکم مل جائے گا وہ بول دے گی. اور یہ اب مشکل ہو گیا اس پہ ہاتھ ڈالنا بھی, جس طرح وہ مقدموں سے بچ کے نکلی ہے بھائی, اور اس نے جیلیں کاٹی ہیں. لوگوں میں وہ اس کا امیج ہے. آپ اگر نواز شریف کو روکنا چاہتے ہیں تو نواز شریف ازم کو نہیں روک سکتے. نواز شریف ازم آپ مریم نواز ہے. اچھا, اب شہباز شریف نے وہ سارے کام کیے ہیں جو نواز شریف کو بھی اور اس فیملی کو بھی سوٹ کرتے تھے. اس نے جو پہلے تو تھا کہ شہباز شریف اور چوائس نثار دو بندے کام کیا کرتے تھے, اب سارا وہ کام شہباز شریف پہ پڑ گیا. اس سے بہت سارے مشکلات بھی نظر آئیں, پیدا ہوتی ہوئیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی نظر آیا کہ شاید مسلم لیگ نون میں ڈیکاٹمی ہوگی. ڈیکاٹمی, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ اس وقت, میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آخری سوال تو آپ کریں گے بعد میں یہ اس ساری جو بحث آپ کر رہے ہیں اس میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ مسلم لیگ, نہ پی ٹی آئی, نہ پیپلز پارٹی, اور نہ کوئی اور غیر سیاسی پارٹی, بات سمجھ گئے نا, غیر سیاسی باپ کی طرح کی, غیر سیاسی پارٹی سے مراد آپ سمجھیں اسٹیبلشمنٹ. جی, کوئی بھی اس ملک کے مسئلے کا براہ راست حل نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. میرے صاحب مسائل کی تو ایک لمبی لسٹ ہے نا. اکانومی خالی مسئلہ نہیں ہے, دہشت گردی مسئلہ ہے. جی, وہی دہشت گردی نے دوبارہ اپنا سر اٹھا لیا ہے. 2014-15 میں ہم نے اس مسئلے کو ختم کیا تھا, آج ہم 2023 کے آغاز میں دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں. دو لفظ کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ہاؤس ان آرڈر کر دی ہے افغانستان کے مسئلے پہ, تو بھائی ڈس آرڈر کرتے ہیں. وہ ہاؤس ان آرڈر جسے آپ کہتے تھے وہ غلط کیا تھا آپ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ابھی ہم امریکہ کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے جہازوں میں بھر بھر کے ان کے بندے لاتے رہے, اسلام آباد کے ہوٹل میں ٹھہراتے رہے, پھر ان کو یورپ میں اور امریکہ میں پہنچاتے رہے. ہمارا یہی کام رہ گیا. اب ہم انہی کے بہا پہ ہم نے کانفرنس یہاں کروائی, انہی کے بہا میں ہم افغانستان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, اور افغانستان ہمارے ساتھ وہی کر رہا ہے جو اشرف غنی کی حکومت کرتی تھی. ہمارے لیے کیا وہ کیا نہیں. تب تو شاید کوئی ڈھکی چھپی بات لگتی تھی میر صاحب, اب تو کھل کے تحریک طالبان افغانستان کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اشرف غنی نے کبھی پاکستانی گورنمنٹ کو یا اس کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے تو یہ مجبور کھل کر نہیں کیا, وہ obviously پراکسی وار پاکستان کے ساتھ کھیلتے رہے اس طرح. تو اس کا جواب کیا ہوا؟ پاکستان نے کہا کہ ہم اندر جا کے ان کو ٹھکانوں کو ہٹ کریں گے. یہ دیکھیں نا, ہم نے کہا کہ اگر ہوا دہشت گردی ہوئی تو ہم جا کے ان کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہم نے یہ کہہ دیا. اس کو انہوں نے جواب بھی دے دیا, خبردار ہم ساورن کنٹری. جواب میں امریکہ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کا حق حاصل لے کر یہ کام کر سکتا ہے, اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. پراکسی جنگ لڑے نا جی, کھل گئی بات نا جی, صاف ہو گئی. اچھا, اور طالبان جو افغان طالبان کے جو اب انٹینشن ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جتنی اس وقت تھی جب وہ ابھی یعنی کہ آغاز کر رہے تھے. مجاہدین نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا. طالبان جب سے آئے ہیں تو وہ مجاہدین بھی جو مجاہدین سے مراد وہ جنہوں نے روس کے خلاف لڑے تھے, جب آئے ہیں تب سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہی. لشکر جنگی کے کوئی لیڈر وہاں چھپے ہوئے تھے پکڑنے کے لیے, اس کو محی حیدر, جنرل محی حیدر تھے ہمارے وزیر داخلہ, وہ گئے, وہ خود بتایا ہم نے کہا کہ جماعت بندے یہ ہاں ٹیررسٹ ہیں, یہ انہیں آپ ہمارے والے کریں. احتجاج سے کام کرتے رہے. اس وقت بہت کارڈیل ریلیشن شپ تھا پاکستان کے ساتھ. تو ہمیں یہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہاؤس ان آرڈر کیا تھا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ ہم ہاؤس ان آرڈر کیا ہے کہ نئے پرابلم پیدا کر دیے اس بارڈر پر ہی نہیں, مشرقی بارڈر پر, یعنی کہ انڈیا کی طرف سے بھی. ہاں, انڈیا خاموش بیٹھا تھوڑا رہے گا, اس کی طرف سے خطرات ہمیں بے شمار ہیں. ہماری سیکورٹی خطرے میں ہے, ہماری یہ اکانومی خطرے میں ہے. اور کل مجھے ایک بہت نامور ہمارے ملک کی تجزیہ نگار کہہ لیں یا دانشور کہہ لیں یا اکیڈمیشین کہہ لیں, اس نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہ میں ڈیموکریسی کی بہت حق میں ہوں, لیکن میں ایک بات بڑے صاف لفظوں میں کہتی ہوں
کہ اب شاید پاکستان کا حق خالص کوئی نیری ڈیموکریسی میں نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کسی کو انٹروین کر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور معاملات کو سیٹل کرانا پڑے گا. مارشل لا نہیں، ان کو بٹھانا، یہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اعلان کرو الیکشن کرا دیں گے، وہ کہتے ہیں جی کہ نا الیکشن حل نہیں ہے، انتظار کریں الیکشن جب وقت ہوگا حل کریں گے، آپ پارلیمنٹ میں آئیں وہاں آ کے بات کریں جو کرنا ہے. یہ کچھ جب آپ نے پولیٹیشین یہ حال کر دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا تو حال میں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے جس پلان پر سن 17 کے آغاز میں پاناما کے نام کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا تھا، اب بہت سی باتیں تو کھلتی جا رہی ہیں، وہ عمل کرنا شروع کر دیا تو اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہماری سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. اب اس کے بعد تو خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں، سب مل کے بیٹھیں، کچھ کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تھینک یو سر. جس طرح سجاد میر صاحب نے آپ کو بتایا کہ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے تبھی حل ہوں گے جب ہم اکٹھے بیٹھ کر ان مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.